انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. قال انظرني الى يوم يبعثون. قال انك من المنذرين. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما ومدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 12 تک ہم نے آخری درس کے اندر پڑھا تھا. یہ رکھتے ہیں اس کو یار، یہ فساد ہے. آیت نمبر 12 تک جو ہے وہ آخری درس تک ہم نے پڑھا تھا. اور چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ذکر وہ مرزا اور اس کی ذریت کا تھا، وہ ابلیس اور اس کی ذریت کا تھا. اب ابلیس اور مرزا کا نام اتنا ملنے لگا ہے کہ میں جو نا منہ سے میرے مرزا نکل جاتا. بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا وہ ابلیس نے اپنے ہرکارے بھیج دیے، وہ خوب بینڈ باجے ان کے ہو گئے. بہرحال اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات کے ساتھ انسان کو سمجھایا اس بات کی طرف کہ تم اپنی اہمیت اور حیثیت کو سمجھو. تم کیا ہو؟ بتوں کے آگے جھک رہو، یعنی مظاہر کے آگے جھک رہے ہو، سورج چاند ستاروں کے آگے جھک رہے ہو، گھوڑے گدھوں کے آگے جھک رہے ہو، گائے بھینسوں کے آگے جھک رہے ہو، انسان ہو کر انسانوں کے آگے جھک رہے ہو، مردوں کے آگے جھک رہے ہو، زندوں کے آگے جھک رہے ہو. تم اپنے مقام و مرتبے کو سمجھو. اللہ رب العزت نے تخلیق آدم علیہ السلام پر بحث کی، پھر بتایا کہ شروع دن سے جو تمہاری اہمیت اور حیثیت ہے اس کو برباد کرنے کے لیے، تمہاری اپنی نظروں سے تمہیں گرا دینے کے لیے اگر کوئی شخص یعنی کوئی محنت کر رہا ہے تو وہ ابلیس لعنت اللہ علیہ ہے. اب آپ دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. آدم علیہ السلام کی شخصیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہر فرشتے نے ان کے لیے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. وہ ان میں سے تھا ہی نہیں کہ جنہوں نے سجدہ کیا. اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم نے اس سے پوچھا تجھے کس بات نے روکا، حالانکہ ہم نے حکم دیا تھا. اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کرا، اس کو مٹی سے.
یہاں تک ہم نے پچھلے درس میں تفصیل پڑھی تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا قال فاہبط منہا، یہاں سے اتر جاؤ، یہاں سے اتر جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. اب سمجھیں ذرا اس بات کو. فاہبط منہا، یہاں سے اتر جا. اترا جاتا ہے ایک بلندی سے. اترا کہاں سے جاتا ہے؟ بلندی سے. اس کا مطلب یہ ہے ابلیس اس مقام پر تھا کہ جس مقام کے اوپر فرشتے اللہ رب العزت کی عبادت بجا لاتے. کہاں؟ آسمانوں پر. کس جگہ؟ آسمانوں پہ. کون سے آسمان پر؟ یہ میرے علم میں نہیں، میں نہیں جانتا کہ کون سا آسمان، لیکن وہ آسمانوں پر تھا. یہ بات اس آیت سے بھی واضح ہو جاتی ہے. فاہبط منہا، اتر جائیں یہاں سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے لائق نہیں تھا کہ تو اس معاملے میں تکبر کرتا. تیرے لیے یہ لائق نہیں تھا. تکبر بڑائی. سمجھے ذرا اس بات. حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے. تکبر میری، سمجھے ذرا اس بات. آپ کبھی قبائلی علاقوں کے اندر اگر گئے ہوں یا ایسے علاقوں میں گئے ہوں کہ جو اپنی تہذیب کے سختی سے پیروکار ہوتے ہیں، اس پہ وہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے. آپ دیکھیں گے اکثریت ان تہذیبات میں لوگ جو سر پہ پہنتے ہیں نا، اس کو سر سے اتارنے دیتے یا اترنے دیتے، اس کو وہ اپنی عزت سمجھتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ اس کو اترنے نہیں دیتے. اور اگر خدا نہ خواستہ کو اس پہ ہاتھ ڈال دے تو وہ لڑنے مرنے کی نوبت آ جاتی ہے اس کی. ایسے یہ ایک مثال سے بات سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تکبر، بڑائی، یہ میری چادر ہے. جو کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا وہ مجھ سے اعلان جنگ کرے گا. بڑائی کسی بھی معاملے میں خود کو حرف آخر سمجھنا. آپ یاد رکھیں، سمجھیں اس بات کو. بڑائی کبھی ایسے نہیں ہوتی ہے کہ آدمی کہے میں سب سے بڑا ہوں. آج تک مجھے بتائیے ابلیس کے علاوہ کبھی فرعون کے علاوہ کبھی ہم نے کسی کے لیے یہ بات سنی ہے کہ اس نے کہا ہو انا ربکم الاعلی؟ کہ اپنے آپ کو کبھی اس نے اللہ سے بلند کہا ہو؟ ہم نے کسی کے منہ سے سنی ہے آج تک؟ یہ فرعون کے علاوہ یہ بات کسی کے لیے بھی نہیں، کوئی نہیں کہتا. ایسے تو کبھی آج تک کسی نے. قارون نے جو اپنے خزانوں کے لیے یہ بات کہی تھی، اسے میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، تو وہ وہاں بھی یہ بات تھی کہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ خود کو یہ کہا کہ میں سب سے بڑا ہوں. کوئی نہیں کہتا یہ بات کہ میں سب سے بڑا ہوں. یہ جملہ کہہ ہی نہیں سکتا. اتنی جرت، اتنی اوقات نہیں ہو سکتی انسان کی، مان ہی نہیں سکتا. اور تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہو تو نہیں مان ہو سکتا. اصل میں وہ اس سے ذو معنی جملے بولتا ہے. وہ اس سے ذو معنی جملے بولتا ہے انسان. کبھی بھی صاف تھوڑی بولے گا ایسے کہ میں سب سے بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میرے آگے رکوع سجدے کر لو. اس طرح کی بات تھوڑی کرے گا کبھی انسان. ایک بات، وہ اس ایسے ذو معنی جملے یا حرکات و سکنات کرتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تکبر کا شکار ہے. یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے بڑائی ہے، حالانکہ بڑائی کس کے لیے؟ بڑائی کس کے لیے؟ اللہ رب العزت. بڑائی اللہ رب العزت. فرمایا فما یکون لک ان تتکبر. اب کیا کہا؟ انا خیر منہ، انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں. میں اس سے بہتر ہوں کہنا یہ اللہ کے یہاں کیا کہلایا؟ میں اس سے بہتر ہوں کہنا اللہ کے یہاں کیا کہلایا؟ تکبر. سمجھے ہیں بات کو؟ آپ ذرا اندازہ تو کیجئے کیا سیرت و کردار ہمیں ملتا ہے. امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سامنے سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ابو بکر ہمارے امیر تھے. ابو بکر ہمارے اور ہمارے سردار تھے. کیا کہہ رہے ہیں عمر؟ ابو بکر ہمارے امیر تھے، ہمارے سردار تھے، اور ابو بکر انہیں سردار کہتے تھے.
ابو بکر بلال کو سردار کہتے تھے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ کیا بتایا ہے اس بات سے کہ وہ خود مسلمانوں کے امیر اور سردار ہیں اس وقت. کون؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. لیکن کیا سامنے سمجھا رہے ہیں، سب کو نصیحت دے رہے ہیں کہ اسلام میں شخصی اعتبار سے لوگوں کے درمیان میں کوئی تفوق نہیں ہے، سب ایک برابر. شخصی اعتبار سے بلال کالا ہونے کے اعتبار سے کمتر نہیں ہے، بلال غیر عرب ہونے کے اعتبار سے کمتر نہیں ہے، بلال حبشی ہونے کے اعتبار سے اور بلال کالا ہونے کے اعتبار سے بلال ہمارے برابر ہے. بلال ان سب کے باوجود بھی ہمارے برابر ہے، کسی بھی ہم میں سے کسی سے بھی کمتر. بلکہ ابو بکر ہمارے سردار ہوتے ہوئے بھی ان کو سردار کہتے تھے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، مطلب آپ دیکھیں، صاحب فضیلت ابو بکر، صاحب فضیلت عمر، بلال سے کہیں زیادہ فضیلت رکھنے والے تھے دونوں، مگر اپنی فضیلت کے اقراری ہیں. بتائیے پچھلے درس میں ہم نے کیا پڑھا، کیا کہہ رہے تھے سلیمان علیہ السلام؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. صاحب فضیلت ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یہ فضل کس کا ہے؟ یہ فضل میرے رب کا ہے. مومن کی یہ پہچان ہے، وہ اللہ کی بادشاہت میں خود کو حقیر بنا کے رکھتا ہے. مومن کی یہ پہچان ہے، اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی بادشاہت میں خود کو حقیر بنا کے رکھتا ہے اور حقیر سمجھتا رہتا ہے. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور سمجھیں، ایک ہے سمجھیں آپس میں. اللہ رب العزت نے فرمایا نا صحابہ کرام کے لیے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار الرحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو صحابہ ہیں یہ کفار کے لیے سخت ترین ہیں، آپس میں محبت کرنے والے، رحم کرنے والے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وہ تقویٰ، وہ جو ایک عاجزی، ایک انکساری، وہ کن کے لیے تھی؟ آپس میں مسلمانوں کے لیے. اور کفار کے لیے کیا تھا؟ وقار. مطلب تکبر تو ان کے لیے بھی نہیں تھا. سمجھے ہیں بات کیوں نہیں؟ چاہے وہ کفار طاقتور ہو، چاہے وہ کفار ذمیوں کی حیثیت سے ان کے اپنے یعنی کہ محل وقوع حکومت میں ہو، کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان سے کسی بھی طرح کے تکبر کا اظہار، وقار رکھتے تھے ان کے آگے اپنے، کہ کوئی یہ نہ کہتا ہے کہ اسلام کو خدا نہ خواستہ رذیل بنا دیتا ہے، کمتر بنا دیتا ہے. ایسا نہیں ہے، اسلام کو خلائی مخلوق نہیں بنا دیتا ہے. آپ بات سمجھیں، ایک وقار علیحدہ چیز ہے کہ آدمی یعنی با کمال و با جمال رہے، لیکن تکبر نہ کرے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ فرمایا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے لائق نہیں تھا کہ تو اس معاملے میں تکبر کرتا. فخرج انک من الصاغرین، پس نکل جا یہاں سے کہ تو یعنی صاغرین میں سے ہو گیا. تو کن میں سے ہو گیا؟ صاغرین. کون؟ جنہیں اللہ نے پہلے تخلیق کیا تھا اپنی عبادت کے لیے. سنو ذرا بات، جو اللہ کی عبادت کے لیے تخلیق ہوا وہ اکابرین میں سے ہے. وہ کن میں سے ہے؟ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کے ہاتھوں میں سیادت، جن کے ہاتھوں میں امامت رکھی گئی ہے، وہ ان لوگوں میں سے. اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا قرآن پاک میں، بے شک یہ اللہ پہ ایمان لا کے نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، ہم زمین میں ان کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے. کہا ہے نا اللہ نے، جو اللہ کی عبادت گزار لوگ ہیں، جو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے نظام کے قیام کے لیے بھی کھڑا کرتا ہے. اور توجہ طلب نکتہ ہے، یہ پھر کہلاتے ہیں اکابرین. یہ قوموں کی سیادت و قیادت کے لیے چن لیے جاتے ہیں. اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ جنات کو اللہ رب العزت نے انسانوں سے پہلے تخلیق کیا اپنی مدد کے لیے، اور انہیں زمین میں پھیلا دیا. کس کو؟ جنات کو زمین میں پھیلا دیا. جنات بالکل ایسے بستے تھے زمین کے اوپر جیسے ہم بستے ہیں، جیسے ہم رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور ابلیس ان میں سے ایک تھا کہ جس نے محنت کی، عبادت کر کے فضیلت درجے پاتا گیا یہاں تک کہ وہ جن ہونے کے باوجود بھی، پچھلے درس میں نے توجہ دلائی تھی نا، فکان من الجن، وہ جنات میں سے تھا.
اور جن ہونے کے باوجود بھی وہ فرشتوں کی اس صف تک جا کے پہنچ گیا. میں نے جیسے ابھی عرض کیا آپ سے کہ میں وہ نہیں جانتا کہ وہ درجہ آسمانی کون سا تھا, لیکن وہ اس درجے تک جہاں کر پہنچ گیا کہ جہاں سے وہ اللہ رب العزت کی عبادت بجا لاتا تھا. سمجھے یا نہیں؟ فخرج انک من الصاغرین, نکل جائے یہاں سے, تو انہی رذیلوں میں سے ہو گیا کہ جن کو پہلے دھتکار دیا گیا تھا. وہی جو جنات جنہیں پہلے بسایا گیا, اللہ رب العزت نے ابلیس کو ان پہ عذاب بنا کر بھیجا, ان کو یعنی کہ جو مومنین تھے ان کو چھوڑ کر باقی جو کفار تھے ان کو قتل کیا, ہانکا اور ان کو جنگلات, دریاؤں, بیابانوں, ریگستانوں تک پہنچا دیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا بھی مطلب یہی ہے, اور یہ کافروں میں سے ہو گیا. تو پہلے سے کافر موجود تھے, کون؟ وہی والے جنات. ایسے وہی صاغرین میں سے تھے. اکابرین میں سے کون تھے؟ وہ فرشتے جو اللہ کے اطاعت گزار تھے اس وقت تک. اور اب ان سب سے بڑی مخلوق پیدا ہوئی ہے, اور وہ کون ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بِبَنِي آدَمَ, ہم نے آدم کے بیٹوں کو تمام مخلوقات پہ فضیلت دی ہے. آپ دیکھیں ذرا, سمجھیں بات کو. اب فخرج انک من الصاغرین, تو نکل جائے ایسے, تو یعنی کہ رذیلوں میں سے ہو گیا, کم تر درجے والوں میں سے ہو گیا. کس بات کی وجہ سے؟ کہ اللہ کی ایک نافرمانی کی, اللہ رب العزت کی ایک نافرمانی کی, اور اس ایک نافرمانی کے نتیجے میں اللہ نے اس کو ایک دفعہ مہلت دی. اور بھائی میری بات توجہ سنیے گا, اللہ رب العزت نے اسے ایک دفعہ مہلت دی. ما منعک لا تسجد اذ امرتک, کس بات نے تجھے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ نہ کرے جبکہ حکم ہم نے دیا ہے؟ ایسا تو نہیں پہلی دفعہ میں وہ جہنم کی کھڑکی کھلی اور ابلیس وہاں پھینک دیا گیا. دے دیا نا موقع. توجہ کرے, غور کرے. کیا کہتا ہے اللہ رب العزت ہم سے؟ کیا کہ بھئی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ یہ مہلتی تو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جمعہ جن باتوں اور جن کاموں کے لیے کہا گیا, ماشاءاللہ سے بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہو, تم کما رہے ہو, کھا رہے ہو, شادی کی ہے, خاندان بنا رہے ہو, بڑے بڑے کام کر رہے ہو, لیکن اس حالت میں تم نے دیکھا تمہارے اپنے بڑے مر گئے جنہیں آج تم بھولے بیٹھے ہو. مر گئے, مٹی ہو گئے, آج تم انہیں قبر بھی بھول گئے کہ قبرستان میں کس جگہ پہ قبر تھی, قبروں پہ قبریں بن گئیں. لیکن صحابہ کو بھولے, تابعین کو بھولے, تبع تابعین کو بھولے نہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ انہیں نہیں بھولے تم؟ ذکروں میں ان کا ذکر لازمی رہتا ہے. وجہ اطاعت گزاری, فرما برداری, اس دین پہ عمل کرنا. اللہ نے ان کی شان و شوکت کو رہتی دنیا کے لیے, قیامت کے لیے اللہ رب العزت نے لکھ دیا. آج زمین کا کونا کونا, چپا چپا صحابہ کرام, تابعین و تبع تابعین کے گواہ ہیں, آثار ہیں, بیان کرتا ہے. کتابیں تو کیا بیان کریں گی, وہ زمین باقاعدہ. یہاں بھئی یہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے, یہاں علی بن ابی طالب کی قبر ہے, یہاں خالد بن ولید کی قبر, یہاں امام بخاری کی قبر ہے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ زمین گواہیاں دے رہی ہوتی ہے ان کی. یار تمہارے ہمارے تو قبریں ختم ہو گئیں. کچھ سمجھ رہے ہیں بات کیا نہیں؟ میرا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے, آپ دیکھیں ایک اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں اس کا وہ رتبہ کہ جس رتبے کو, یعنی آپ دیکھیں فرشتوں, جن ہونے کے باوجود فرشتوں کے درمیان اللہ کی عبادت بجا لا رہا ہے. کہاں پہنچ گیا؟ آسمانوں پہ. کیا مقام مل گیا؟ لیکن ایک نافرمانی اور سب چھین لیا گیا. یاد رکھیں, آپ انسان جب تک کہلاتے ہیں, معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں وہ انسانیت کا چورن بیچنے والے اور وہ موم بتی مافیا ٹائپ کی جو پبلک ہے, وہ فوراً جو نا انسانیت پہلے. انسانیت کی تعریف تو کرو جو پہلے اور بعد کی بحث ہوگی. اب بھائی بایولوجی پڑھ رہے ہیں تو پتہ لگ رہا ہے انسان حیوان ہے. اکنامکس پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا تمغہ مل جاتا ہے, معاشرتی حیوان ہے. پڑھو حیاتیات کے پہلے سبجیکٹ میں آپ کو بتایا جائے گا انسان ایک جانور ہے, جانوروں میں سے ایک جانور ہے, سوچ بوجھ رکھتا ہے بس. اس سے 78% چمپینزی رکھتا ہے. یہی تو وجہ ہے سب سے پہلے خلا میں چمپینزی, بندروں کی ایک نسل ہے چمپینزی, اس کو بھیجا گیا تھا. جب تجربہ کامیاب ہوا پھر انسان گیا.
وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انسان جو ہے وہ جانوروں کی ایک قسم ہے. اسی طرح اکنامکس پڑھیں, اکنامکس کے پہلے چیپٹر میں آپ پہلا جملہ یہ لکھا ہوا, دا ہیومن از اے سوشل اینیمل. چل میرا بھائی, آپ کو جانور ہونے کی حیثیت سے آپ کے علوم نے نکالا کب؟ جن پر رہتے ہوئے آپ انسانیت کی کوئی تعریف سیٹ کریں گے. بایولوجی میں کریں گے, اکنامکس میں کریں گے, دنیا کے کون سے علم اور ہنر کے اندر آپ انسانیت کی تعریف طے کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر انسانیت کی کوئی تعریف طے ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف الہامی تعلیمات میں ہو سکتی ہے. اللہ بتا سکتا ہے کہ انسان کیا ہے. بڑا آسان ہے نا, سمجھے ذرا اس بات. ونڈوز ایک آپریٹنگ سسٹم ہے, اس کو سب سے زیادہ اقبال بھائی جانتے ہیں. حیرانی کی نہیں ہوئی بھائی, کیا کہہ رہے ہو یار. ونڈوز ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جس کو سب سے زیادہ اس کا فاؤنڈر بل گیٹس جانتا ہوگا نا, اقبال بھائی کیوں جانے گا؟ کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ بالکل اسی طریقے سے انسانیت کی تعریف انسانیت کا خالق زیادہ جانے گا یا تم اور میں؟ اب بھائی میرے, تو اس بات کو سمجھیں بڑی معذرت کے ساتھ. بہترین انسان وہ ہے جو بہترین مسلمان ہے. بڑا تعصب سا لگتا ہے اس بات میں, یہ تمہیں اپنے علاوہ تو پھر کسی کو انسان ایک اچھا انسان ماننا ہی نہیں ہے. بھائی ہم تو آپ سے راضی ہیں اچھے انسان کو. آپ انسانیت کے ہم سے بیٹھ کے تعریف طے کر لو. اس تعریف میں آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کے آدمی کو اتار دو, ہم آپ کو لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی نا. ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں بایولوجی میں کرو گے, سوشل اکنامکس میں کرو گے, کس میں کون سی دنیا کا کون سا ایسا موضوع ہے جس پہ رہ کے آپ انسانیت کی تعریف کرو؟ افریقہ میں کیا تعریف کرو گے؟ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو سب سے ننگا ہو. یورپ میں رہ کے کیا کرو گے؟ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو آگے بڑھ کر سب سے پہلے مذاہب کا انکار کرے. روس میں سب سے بہترین کون ہے؟ جو حکومت کو تسلیم کرے. اب بھائی انسانیت کی کوئی تعریف نہیں ہے سوائے الہامی تعلیمات کے. اللہ بتا سکتا ہے کہ انسان کی حقیقی تعریف کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس تعریف کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ قرآن کے اندر نازل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا, اور اپلائی کرنے کے بعد رول ماڈل کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھا, یہاں تک کہ اللہ کی بات ثابت ہوئی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو لقاء اللہ والیوم الآخر. اور البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر اس آدمی کے لیے بہترین آئیڈیل ہے جو اللہ سے ملاقات کرنے پہ, اللہ کو منہ دکھانے پہ ایمان رکھتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ مطلب آپ اندازہ کریں ایک آدمی بیک وقت میں سنیے گا ذرا بات کو. آپ انسانوں کی اب تک کی کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور آگے تک قیامت تک, آگے کا اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ویسے ہم بات کریں. آپ ایسی شخصیت کے بارے میں ایسی شخصیت نکال کے دکھائیں وہ بھوکا پیاسا ہے نا, بھوکا پیاسا جوان ہوا ہے. نہیں سمجھے؟ وہ بھوکا پیاسا جوان ہوا ہے, اور جوان ہونے کے بعد جب سرداری اس کے ہاتھوں میں آئی ہے تو اس نے اپنی سرداری کو بھوکا پیاسا گزارا ہے. دنیا میں ایسا آدمی دکھا ہوا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے جو بھوکے پیاسے اگر قوموں کی حکمرانی دے دیے گئے, انہوں نے تو قوموں کو لوٹ کے کھا لیا. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اور جب ننگے بھوکے آ کے ان کرسیوں ان مناصب کے اوپر بیٹھے تو ننگے بھوکوں نے خزانوں کو کنگال کر دیا. لیکن اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے جوان ہوئے. جب سرداری ہاتھ میں آئی نبوت کے بعد, مدینہ ہجرت کے بعد جب سرداری ہاتھ میں آئی تو بھوکے پیاسے اسی سرداری کو مکمل کر لیا, اپنی زندگی تمام کر دی اس دنیا میں. ایک دن بھی کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں دعوت کے میدان میں اس دین میں سب سے پہلے جس کو تکلیف آئی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے زیادہ جس کو تکلیف آئی وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, مبلغین
مبلغین نبی نہیں ہونے چاہیے، نبیوں کی بات نہیں کر رہا میں۔ مذاہب کے مبلغین کو آپ اٹھا کے دیکھیں جن کے بارے میں یہ پتہ لگاؤ مسلمان نہ ہو، کوئی کہے نہیں جو وہ اصحاب کہف کے ساتھ جو ہوا وہ تو وہ مسلمان تھے بھائی جان۔ اہل مذاہب میں بات کر رہے ہیں، اہل مذاہب میں سے مبلغین میں سے دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی دکھایا جائے کہ تبلیغ کرنے کے دوران میں اس کے اوپر پتھراؤ کیے گئے ہوں، اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہو، اس کے اپنے سگے رشتہ دار اسے کھانا پانی تک نہیں پوچھ رہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا تو دوا تک نہیں پوچھ رہے۔ اور لطف کی بات ہے ان حالات میں وہ انہیں چھوڑ کے نہیں نکل رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا حکم آیا یہاں سے ہجرت کرو تو وہ ہجرت کر رہا۔ بیٹی چلی گئی، داماد چلا گیا، ایمان لانے والے ساتھ کے وہ سب چھوڑ کر چلے گئے۔ گنتی کے اعلان کرنے والے مسلمانوں میں 3 سے 4 افراد ہیں، کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں جا پایا۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر تو ہیں، بس علی ہے تو وہ تو اللہ کے رسول کے حکم پہ رکے ہوئے کہ میں جاؤں گا تو میری تجھے جگہ لینی ہے کہ میرے ذمے جن کی امانتیں ہیں وہ ان تک تو لوٹائے گا، جب تو ایسا کر لے تو میرے پاس آ جانا۔ علی کو تو اس لیے رکوایا گیا۔ اب آپ سمجھیں کہ اگر کوئی بچے ہیں تو یہ 2 افراد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بادشاہی سرداری میں رہتے ہیں، گن کے صحابہ نے لباس بتا رکھے ہیں، اس کلر کا کرتا تھا، اس رنگ کی قمیص تھی، اس رنگ کا جو ہے وہ زیر جامہ تھا، اس رنگ کا امامہ تھا، اس رنگ کی چادر تھی۔ تمہارے میرے کوئی گن کے بتا سکتا ہے کہ یہ جوڑا پہنتے تھے، یہ جوڑا پہنتے تھے، یہ کلر کا جوڑا پہنتے تھے؟ تمہارے میرے لیے ہم تو ادنا، یعنی امت میں اس وقت کم تر حقیر تر یعنی کہ لوگوں میں سے ایک ہے۔ ہماری تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اس وقت مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ ایک وقت میں جو پہن کے اتار کے پھینک دیں تو انہیں زندگی بھر اس جوڑے کی کبھی حاجت نہیں ہو سکتی۔ ہزاروں جوڑے، اتنے اس امت کو تو امیر لوگ فی الوقت حاصل ہیں۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ اس بات کو سمجھیں کہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو مطلب دینی اعتبار سے نہیں دنیاوی اعتبار سے سب کچھ اس نے خود کر کے دکھایا ہے۔ یہ لو کوئی یہ نہ کہتے نہیں وہ آپ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو، آپ جاؤ پہلے آگے، وہ یہ نوبت ہی نہیں آئی، پہلے تو وہ آگے گئے ہیں پھر بلایا ہے پیچھے سے آؤ۔ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا یہ بات کہ آپ پہلے آگے جاؤ تو پیچھے ہم آئیں گے، وہ تو آگے جا کے انہوں نے بلایا آؤ، میں نے کر لیا تو تم کیوں نہیں کر سکتے۔ پھر سمجھیں جہاد بظاہر ایک دینی معاملہ ہے۔ آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے یار آپ کہہ رہے تھے دین کی بات نہیں کر رہے ہم، یعنی کہ دینی کسی بات تو آپ تو لے آئے نا دین کی بات کی طرف۔ نہیں، ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ بہت سے لوگ جہاد کو دین مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس وقت 60% سے اوپر طبقہ وہ ہو گیا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جہاد زمینی لڑائیاں ہیں، اس کا نام ہم نے جہاد رکھ لیا۔ سمجھے ہیں بات کیا نہیں؟ چلیں جہاد کے وہ میدان بتائیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک نہ ہوئے ہے کوئی ایسا؟ آپ حیات ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی غزوہ کہتے ہی اس جہاد کو ہیں کہ جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی۔ اور لطف کی بات یہ ہے 3 غزوات ایسے تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، صحابہ روکتے لیکن صحابہ آپ کے روپ کے آگے کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ 3 جگہیں ایسی تھیں، نمبر 1 بدر میں آپ کو نہیں لے جانا تھا، نمبر 2 احد میں آپ کو نہیں لے جانا تھا، اور نمبر 3 تبوک میں آپ کو نہیں لے جانا تھا۔ مطلب آپ اندازہ کریں رمضان اور سخت گرمی کے ایام، اور کرنے کے جا رہے ہیں جہاد، روزے کی حالت میں ہے، گرم ترین، مطلب ایسی گرمی کہ تمہارے ہمارے جیسا آدمی اگر منہ سے کپڑا ڈالے تو صرف لو لگنے سے فوراً مر جائے، فوراً۔ آپ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے ہیں اور سب سے آگے ہیں۔ کوئی کہنے لگا مطلب یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ پہلے پھر ہمیں نہیں،
نماز کا حکم آیا پڑھ کے دکھایا. ابھی میں دین کی بات کر رہا ہوں. نماز کا حکم آیا پڑھ کے دکھایا, روزے کا حکم آیا رکھ کے دکھایا, زکوٰۃ کا حکم. میں نے ایک شادی کی ہے, 2 خاندان نہیں سنبھل رہے, میرا اور میری بیوی کا. میں نے ایک شادی کی تو 2 خاندان نہیں سنبھل رہے ہم سے. 11 بیویاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کم از کم 10 خاندان تھے. بھائی اگر آپ نے قریش سے 2 بیویاں تھیں نا آپ کی قریش سے, اگر ان 2 کو گن لو ساتھ ہی, بھائی ایک کا تو انتقال ہو گیا تھا, خدیجہ تو انتقال کر گئی, لیکن اس کے بعد بھی آپ کی قریش سے بیویاں تھیں. تو اگر ان کو 2 کو ساتھ گن لیں تو آپ سمجھیں 10 تو آپ کے سسرال ہیں, 1 آپ کا خاندان, اور خاندان یہ ہمارا والا نہیں, 4 ماموں 3 پھوپھی ہیں, 2 خالہ ہیں, 5 چچا. ایک بنو ہاشم میں ہی قریش کی شاخ, قریش ایک قبیلہ ہے, اس کا خاندان ہے بنو ہاشم, اور ایک اس بنو ہاشم میں ہی 10 بھائی ہیں. وہ کتنے؟ 10 بھائی 4 بہنیں, 10 بھائی 4 بہنیں. ایک ہی کا انتقال ہوا تھا بس. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی, بس. باقی جو سب زندہ تھے 9 کے 9. پھر ابو طالب کا انتقال ہوا, تو ابو طالب کا انتقال اس وقت میں ہوا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 44-45 سال, بلکہ اس سے بھی آگے کی عمر ہے ان کی. 9 چچاؤں کو آپ نے, 9 چچاؤں کا ساتھ نبھایا آپ نے. 3 پھوپھیاں ساتھ آپ کے, یعنی کہ 3 پھوپھیاں آپ کے ہوش مندی کی عمر میں آپ کے ساتھ تھیں. ایک تو مسلمان ہوئی ہیں, ایک تو باقاعدہ مسلمان ہوئی ہیں. اور مزے کی بات, غزوہ بنو قریظہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے, اور ہتھیار ہاتھ میں کیا تھا؟ ہتھیار کیا تھا ہاتھ میں؟ ڈنڈا. لڑنے کے لیے بیچاری کے پاس ہتھیار نہیں ہے, کیا ہے؟ اس سے لڑ رہی ہے اللہ کی بندی. آپ اندازہ کریں ذرا. او بھائی, مطلب یہ شخصیت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آگے رکھا ہے. سب سے پہلے سب کچھ اپنے اوپر اپلائی کر کے دکھایا. پہلے کہنے والا کچھ کہہ سکتا, کہنے والا بات نہیں کہہ سکتا. اب اندازہ کریں ذرا اس بات سے کہ جب انسانیت کی تعریف میں بات آئے گی, جب انسانیت کی تعریف میں بات آئے گی تو پوچھا جائے گا کامیاب ترین انسان کا نام لیں, تو آپ کس کا نام لیں گے؟ بغیر کسی عقیدت, حقائق کے اعتبار سے آپ کس کا نام لیں گے؟ سامنے والا کہتے ہیں میں نہیں مانتا, نہیں مان. ہمیں ان سے یہ صفات ملی ہیں, یہ پوری لسٹ ہے. یہ تو ہمیں دوسرا آدمی دکھا دے, یہ لسٹ تیرے کو دی, جا ڈھونڈ, آرام سے ڈھونڈ کے, کوئی ہمیں جلدی نہیں, ڈھونڈ کے لا, تاریخ تیرے آگے پڑھی ہے, جھوٹی سچی گھڑ لا. یہ ساری صفات ہمیں ایک آدمی کے اندر دکھا دے, ہم اس کی یعنی کہ شرف اور فضیلت کو بالکل نعوذ باللہ من ذالک ایسے تسلیم کر لیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا. کائنات کے سب سے بہترین مخلوق کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کوئی ہم عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہتے ہیں, اس کے دلائل ہے نا بھائی. فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, نکل جائے یہاں سے, تو کن میں سے ہو گیا؟ رذیلوں میں سے. انسان کن میں سے ہو گیا؟ سرداروں میں سے ہو گیا, اپنے علم و عمل کی بنیاد پر. اور ایسا انسان آخر کار پیدا ہو گیا کہ جس پر انسانیت کی تعریف فٹ ہو گئی. آخر کار اتفاق ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان پہ اتفاق ہو گیا. انسان دنیا کے 100 کامیاب ترین اشخاص کے اوپر لکھی میں نے کتاب, دنیا کے 100 مشہور اور کامیاب ترین لوگ ہیں نا. پہلا نام کس کا ہے؟ وہ ہم نے تھوڑی لکھی ہے کتاب, کسی مسلمان نے لکھی ہوتی کتاب تو بات سمجھ میں آتی ہے. لکھنے والے بھی کفاروں میں سے, مستشرقین میں سے. خیر, قال انظرنی الی یوم یبعثون, ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دیجیے, مجھے قیامت کے دن تک کی نہیں. تیری دعا قبول نہیں ہوگی, تو گناہ گار ہے, جا وسیلہ لے کر آ, جا سفارش لا. بھائی گناہ گار کے لیے تعریف کیا ہے ہمارے ہاں کہ جو گناہ گار ہے اس کی ڈائریکٹ اللہ سنتا نہیں ہے, اس کو کوئی سفارش وسیلہ لے آنا پڑتا ہے.
یہ ابلیس نے سامنے سامنے تو گناہ کیا نا، کیا، اور کیسا؟ اسی ٹائم اس کے گناہ کا رد عمل بھی آ گیا ہے کہ اس سے اس کا سارا شرف و فضل چھین لیا گیا ہے، سارے اعمال اس کے اکارت کر دیے گئے۔ فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، ہو گیا فیصلہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابلیس جانتا ہے اس بات کو، دعاؤں کا قبول کرنے والا، حاجتوں کا دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کس کو پکار رہا ہے؟ انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دیجیے۔ کہا اللہ نے جا پہلے سفارش لا پھر دوں گا، نہیں کہا نا ایسا۔ اچھا اگر آج کوئی آدمی یہ بات کہے ہم سے، کتنے ہی صاحب دستار، کتنے ہی نورانی چہرے والا ہو، اور یہ بات کہے نہیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش واسطہ وسیلہ لازمی ہے، آپ سے بولا مولوی صاحب چرس بیچتے ہو کیا؟ وہ قتل و غارت کر دی، تم نے کیا کون سے گناہ کر دیے؟ تم نے ابلیس سے بڑا تمہاری فائل بن گئی ہے کیا گناہوں کی، کہ ابلیس کی اللہ نے سن لی، تیری نہیں سنے گا؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ ابلیس کی اللہ سن رہا ہے، ہمارا اللہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ اب اچھا چلو اب مثال کے طور پہ فرض کریں میں نے یہ آیت پڑھی، ایک بات سمجھیے گا میری، میں نے یہ آیت پڑھ لی کہ اللہ نے ابلیس کو اس کی حاجت عطا کی۔ اب اگر میں کل قیامت کے سامنے قیامت کے دن اللہ سے یہ کہہ بیٹھوں، اللہ تو نے ہمارے ساتھ تو ظلم کیا، ابلیس جیسے کو تو نے ایک مانگنے پہ دے دیا اور ہمیں کہا سفارش لاؤ، میں ایسا کہہ سکتا ہوں نا کل قیامت کے دن اللہ کو؟ بتائیے، کہہ سکتا ہوں نا میں ایسا اللہ کو؟ لیکن اللہ نے میرے لیے کچھ چھوڑا؟ اللہ نے تو یہ بتا دیا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بعد ہمارے سفارشی ہیں۔ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو ایک ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جسے اللہ نہیں جانتا زمین اور آسمان میں کہیں۔ بھئی اللہ نے کوئی سفارشی بنایا تو پہلے تو اللہ کو پتا ہوگا نا، یہ تمہیں اور مجھے پتا ہوگا؟ اللہ نے کسی کو اگر سفارشی بنایا ہوگا تو پہلے کس کو پتا ہوگا؟ وہ اللہ نے اپنے رسولوں کی معرفت دے دی، اللہ نے اپنے نبیوں کی معرفت دے دی، اللہ نے اپنے فرشتوں کی معرفت دے دی، اللہ نے ابلیس کی معرفت دے دی، ہمیں نہیں دی؟ یہ پڑھ رہے ہیں نا، سفارشی جس کو بنایا اس کی معرفت دی، فلاں ہمارے واسطہ وسیلہ یہ۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہم نے کہا مولوی صاحب اس میں کوئی وسیلہ واحد آیا نا تو کوئی ایک ہوگا نا، یا تو ہر گلی میں ایک ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسائل نہیں ہے، وسیلہ واحد آیا نا تو وہ کوئی ایک ہوگا نا۔ تم فیصلہ کر کے ہمیں بتا دو کون ہے، ہم فوراً تسلیم کر لیں گے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور نہیں سمجھے کچھ بات؟ فرمایا انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دیجئے، قال انک من المنظرین، تجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دی۔ بھائی میرے او بھائی، کیسے دعا قبول ہوئی ہے؟ دعا کیسے قبول ہوئی ہے؟ سنو ذرا بات کو۔ 30 دن اعتکاف میں بیٹھا میں، پھر جا کے دعا قبول ہوئی، ایسا یہ مانگا یہ دے دیا، یہ مانگا یہ مل گیا۔ کیا الفاظ ہیں حدیث کے اندر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن ترمذی کتاب الدعوات میں حدیث ہے، لوگوں جب تم میں سے کوئی شخص اللہ رب العزت سے دعا کرے تو جلد بازی نہ کرے، اس کی دعا 3 حال میں سے کسی سے بھی خالی رہے گی، 3 حال میں سے کسی ایک حال میں قبول ہوگی۔ پہلا، اللہ رب العزت اس کی حاجت اسے عطا کرے گا۔ دوسرا، اللہ رب العزت اس کا نعم البدل دے گا۔ تیسرا، اللہ رب العزت اس کی دعا کے بدلے کل قیامت کے دن کا اجر بنا دے گا، جنت کا اجر بنا دے گا۔ فرمایا کہ جلد بازی نہ کرو، تمہاری دعا رد بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کہا، یہ بتا دیا کہ دعا کی ہے، جلد بازی نہ کرو، 3 میں سے ایک صورت میں، ہر صورت میں تمہاری دعا 3 میں سے کسی قبول ہوگی، دعا رد نہیں ہوگی۔ اور اس کا قانون اللہ نے بنا دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بندے میرے متعلق سوال کریں، آپ ان سے کہیں میں ان کے قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے اس عقیدے کو قبول کریں۔
بولے یؤمنو بھی، اور چاہیے مجھ پہ یقین کریں، لعلہم یرشدون، تاکہ اپنی مراد کو پائیں. بھائی وہ خضر علیہ السلام نے جس بچے کی گردن توڑی تھی، وہ بچہ اپنے والدین کو بڑا ہو کے کفر پہ مجبور کرنے والا تھا. یہ تو ہمیں سورہ کہف نے بتایا نا سرا. اب لیکن سورہ کہف نے ایک بات ہمیں نہیں بتائی ہے جو اس کے پس منظر میں ہے، اور وہ کیا؟ وہ بچہ اپنے والدین کا تھا تو اکلوتا ہی. فی الحال اس وقت تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہی بھیجی خضر علیہ السلام کی طرف کہ ان کے والدین کو اس بات کی بشارت دے دو کہ اگر اس کی موت پہ صبر کیا اللہ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. یعنی اس کا مطلب اس وقت تک ان کی کوئی دوسری اولاد نہیں تھی، بعد میں ہوئی ہو وہ ایک الگ بات. تو جو وہ بچہ مانگا ہوگا مرادوں منت تو سے مانگا ہوگا نا. بچے تو مرادوں سے ہی مانگے جاتے ہیں. بچے دو قسموں والے ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتے ہیں شادی والے اور ایک بغیر شادی والے ہوتے ہیں. تو جو شادی والے بچے تو مرادوں سے مانگے جاتے ہیں نا، بھائی میرے بتائیے اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. جو شادی والے نہیں ہوتے اے اللہ ضائع کر دے. ایسے ہی ہے نا، آدمی گناہ سے بھاگتا ہے، ثواب سے بھاگتا، ثواب سے تھوڑی بھاگتا ہے. اب دیکھیں سمجھے ذرا بات کو، وہ بچہ بڑی مرادوں سے مانگا گیا ہوگا، اور مرادوں سے مانگے ہوئے بچے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ اس کی گردن توڑ دو، اس کی گردن توڑ دو. اور والدین سے کے لیے بشارت کیا دی کہ اگر یہ اس پہ صبر کریں تو اللہ اس کا بہترین اجر ان کو عطا فرمائے گا. پتہ یہ لگا نعمت کا مل جانا یہ ایک نعمت ہے، نعمت کا دائمی رہنا یہ دوسری نعمت ہے، نعمت سے ہمیں فائدہ مل جانا یہ تیسری نعمت ہے، جو صرف ایک نعمت کے ساتھ دو فری مل رہی ہوتی ہیں. بتائیے، نعمت کا مل جانا، جو مانگا، جو حاجت مانگی وہ ایک نعمت ہے، اس کا زوال پذیر نہ ہونا یہ دوسری نعمت ہے، اور پھر اس نعمت سے ہمیں فائدہ پہنچنا یہ ہم ایک مانگتے ہیں، اللہ ایک کے ساتھ دو چیزیں ہمیں فری دیتا ہے، بغیر مانگے دیتا ہے. اور اس کے بعد ہماری بدقسمتی دیکھیں آپ ذرا، اللہ نے میری نہیں سنی، فلاں جگہ میں نے چادر چڑھائی نا میرا کام ہو گیا. اچھا وہ جب فلاں جگہ نہیں تھی، جب لوگ کہاں جاتے تھے؟ وہ جب فلاں جگہ تو چادر چڑھا کر آیا، اچھا چھوڑ، وہ کہاں دعا مانگنے جاتے تھے؟ جہاں تو چادر چڑھا کر آیا وہ کدھر دعا مانگنے آتا؟ انک من المنذرین، تو مہلت دیا گیا ہے. تو مہلت دیا گیا ہے، کس چیز کی مہلت دیا گیا ہے؟ تو مہلت دیا گیا ہے اس چیز کی کہ تو مرے گا نہیں. بھائی سمجھو بات، ابلیس کسی کو بھی گناہوں کی طرف گھسیٹ نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھنا. کوئی آدمی گناہ کر کے کہے مجھ سے ابلیس نے کروایا، نہیں، گناہ تو نے کیا. کوئی آدمی جرم کرے، کسی کو قتل کر دے، کوئی بدعنوانی کر دے اور کہے مجھ سے ابلیس نے کروایا، نہیں، تو نے خود کیا. ابلیس صرف رستہ دکھاتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے، مولوی صاحب ہمیں رستہ دکھاتے ہیں نماز کا، تو نماز ہم خود پڑھتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مولوی صاحب آپ پڑھ لو ہماری نماز ہے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. ابلیس ہمیں رستہ دکھاتا ہے. گناہ کرنا نہ کرنا وہ ہماری ثواب دید پر مبنی ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اب دیکھنا یہ شکر گزار کون بنتا ہے اور ناشکری کون کرتا. ثواب اور گناہ پہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. جان بوجھ کر اللہ کسی سے نماز نہیں پڑھواتا، اور زبردستی اللہ نے کسی سے زنا نہیں کروانا. یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انک من المنذرین، تو مہلت دیا گیا ہے، یعنی تیری موت نہیں آئے گی. کب تک؟ جب تک قیامت کی صبح جائے. ہمیشہ زندہ رہنا اگر کوئی کرامت ہوتی تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا صاحب کرامت کون تھا؟ ہے، تھا نہیں، ہے. ہمیشہ زندگی کوئی کرامت نہیں ہے. ابھی آگے والی آیت کلیئر کر دے گی. آگے والی آیت تو بالکل، اور خاص طور پہ انسان کے لیے تو ہمیشہ کی زندگی بالکل بھی نعمت نہیں ہے. آگے جو آیت ہے وہ کلیئر کر دے. سنیں ذرا بات. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیرے سیدھے رستے کے اوپر بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟
صراط مستقیم پر نام لے کے کہہ رہا ہے، نام لے کے کہہ رہا ہے، نام لے کے کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب صراط مستقیم کا تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں اترا، آدم علیہ السلام سے چلا رہا کہ صراط مستقیم ایک ہی رستہ اللہ کا، اللہ کا رستہ۔ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا ہم نے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ مِنْهُمْ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب میرے پاس سے تم تک ہدایات آئیں گی تو تم میں سے جس نے انہیں ہدایات کی پیروی کی اس پر نہ کسی قسم کے عذاب کا کوئی خوف ہوگا، نہ کسی کی حمایت نہ ملنے کا اس کو کوئی غم یا دکھ ہوگا، وہ اپنے اعمال کے بس کامیاب ہوگا، ان ہدایات کی پیروی کے بس کامیاب ہوگا۔ اور یہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ وہ کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یاد رکھو اس بات کو، یہ قول کس کا ہے؟ ابلیس کا، یہ قول ابلیس کا ہے۔ بے شک ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں، لیکن یاد رکھیں اس بات کو، اللہ کا ایک ادب ہے، اللہ کا ادب دیکھو، اللہ کے ادب کی معرفت سیکھو۔ شفا کس کے پاس ہے؟ تو بیماری کس نے تخلیق کی ہے؟ بیمار کون کرتا ہے؟ مختصر، بیمار کون کرتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے ہے مگر منسوب اللہ کی طرف نہیں کر رہے ہیں، یہ ادب ہے۔ بیماری کا خالق بھی اللہ ہے اور شفا کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن بیماری کو ہم اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کی وجہ سے۔ یہ کبھی نہیں کہتے مجھے اللہ نے بیمار کر دیا، لیکن یہ کہیں گے ہمیشہ شفا من جانب اللہ ہے۔ سمجھیں بات کیوں نہیں؟ بالکل اسی طرح اس بات کو سمجھیں کہ باقاعدہ ہدایت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، گمراہی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ خود سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کثیر تعداد میں لوگ ہیں کہ جس کو ہم اسی وحی کے ذریعے گمراہ کر دیں گے، اور کثیر تعداد میں لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم اسی وحی کے ذریعے ہدایت پر لائیں گے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، مگر گمراہ اصلاً ہوں گے فاسقین، اعلانیہ گناہ کرنے والے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی سادہ لو قسم کا آدمی بھی گمراہ کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو گمراہی پسند ہے، گمراہی والے ماحول کو پسند کرنے والا ہے، وہ تو گمراہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی گمراہ سنیں۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے اللہ نے ہمیں گمراہ کیا، یہ اللہ گمراہی میں ڈال سکتا ہے، حالانکہ وہ گمراہی کا پر حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تیری 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل، تیری 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر رکھنا۔ اتنا اس کی قدرت ہے ہدایت اور گمراہی، جب چاہے گمراہ کر سکتا ہے، جب چاہے۔ یہی تو وجہ ہے ہمیں کیا ادب سکھایا گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے انہیں 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں کون سی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ سورہ فاتحہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں جنہیں ہر نماز میں آدمی دہراتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوتا ہے اس میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہے تو صراط مستقیم پہ نہیں ہے بھائی، مسلمان صراط مستقیم پہ نہیں ہے کیا ہے؟ پھر کیوں کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ اے اللہ میں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیجئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے اللہ جب چاہے صراط سیدھے راستے سے بہکا دے۔ کتنے لوگوں کو آج ہم جانتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو جانتے ہیں، اچھے خاصے تھے گمراہ ہو گئے۔ تو فرمایا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا اب میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ پتہ لگا ابلیس بیٹھتا کہاں ہے؟ نہیں کیا بات کر رہے ہو آپ نے دیکھا نہیں کتنا نورانی چہرہ تھا ان کا، آپ کہہ رہے ہو وہ غلط باتیں کر رہے تھے، کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں وہ صاحب دستار امامہ ہیں، وہ آپ نے دیکھا نہیں کتنے حوالے دیتے ہیں۔ بھائی وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا، اور بھائی انٹرنیشنل نمبرنگ
اس وقت کا سب سے بڑا چونا جو ہمیں لگ رہا ہے. نہیں سمجھے؟ غور کریں. لا خدن الی صراطک المستقیم, تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. تھوڑی ہوگا ابلیس دائیں طرف ایک سائن بورڈ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے, انا ابلیس. وہ ادھر ہی ہوتا ہے بھائی. اور جہاں سے ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کی, کیونکہ کروڑوں سالوں اربوں سالوں کا تجربہ ہے بھائی. جب سے دنیا بنی جب سے موجود ہے نا, ہر طرح کے حالات و واقعات دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے بگ بینگ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور ہو سکتا ہے ڈارون کے کان میں بول دیا ہو. بہت ممکن ہے. اور بہت ممکن ہے جنہیں ڈائناسور بولا جا رہا ہے وہ اسی کے پالے میں کتے بلی ہو. کیا خیال ہے؟ ہاں بھائی کہانی وہ سنا سکتا ہے تو ہم نہیں سنا سکتے گا. جس کا جو مرضی وہ کہانیاں سنانی ہے تو سنا دو. لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ابلیس ابتدائے آفرینش سے ہے, تو تجربہ کتنا ہو ہے بھائی. اس کا تجربہ کتنا ہو سکتا ہے؟ اس نے دو بڑی جنگیں عظیم دیکھ رکھی ہیں. ایسے بھی ہے نا, بہت تجربے کار ابلیس. اب وہ اسی رستے پہ بیٹھتا ہے. اور اب تو جدید دور کے اندر سوچیں کتنا بڑا سسٹم ہوگا اس کا, یوٹیوب, فیس بک, واٹس ایپ ہے. کیا ہو بھائی آج کیا ہو رہا ہے؟ آج T20 میچ ہو رہا ہے. کس کے درمیان میں؟ انڈیا پاکستان کے. اچھا 70% ہارنے کے چانسز ہیں. میچ ضرور دیکھ رہا ہے چوچو. اور اسی کو بولو یہ ذرا علمی موضوع کے اوپر یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو دیکھ لے. ابھی اتنی طویل ویڈیو کون دیکھتا ہے؟ مختصر بناؤ. سمجھے بات کا مطلب؟ ہاں قرآن پڑھ رہا. او بھائی تو بالسا باریک ہے, ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں. وہ سمجھ گیا تو وہ سمجھ گیا تجھے پہلے سے پتا تھا انڈیا سے میچ ہے نا 70% ہارنے کے چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کچھ نہیں ہو تو کال آ جاتی ہے باس کی, ابے وہاں والوں کو تو سوچو یہ تو ماریں گے وہاں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. بہرحال تو یہ اسی سیدھے رستے پر ابلیس بیٹھتا ہے اور اسی پہ بیٹھ کر وہ گمراہ کرتا ہے. اسی پہ بیٹھ کر وہ ایسی چیزیں بنا کے دیکھتا ہے جس کو ہم صراط مستقیم سمجھتے ہیں, اور وہ صراط مستقیم ہوتا نہیں. کراچی جانے کا رستہ کہاں سے آتا ہے؟ کراچی جانے کا رستہ فتح چوک سے آتا ہے. کراچی جانے کا رستہ کہاں سے آئے گا؟ بھادوبہ سے آئے گا نا, یا فتح چوک سے آئے گا؟ بھادوبہ سے آئے گا. فتح چوک سے جاؤں گا میں, جا کے دکھاؤں گا. جائے گا رستے میں کسی نے روک کے کہہ دیا بہت آگے آ گئے, آؤ میں لے چلوں, تو پھر ایک کوئی سبیل بن سکتی ہے کراچی پہنچنے. اور رستے میں کوئی عاجز آ گیا, ہاں جا صحیح جا رہا ہے تو بالکل سیدھا, یہی سے سیدھا ایسے ہی ہے. بس یہی مسئلہ ہے ابلیس کا. صراط مستقیم ہے, صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم 4, صراط مستقیم 12, صراط مستقیم 4, صراط مستقیم 12, صراط مستقیم. اور اب تو بھانت کی بولیاں ہیں نا. چھوٹی گٹی چوک پہ کھڑے ہو جاؤ تو ہر رنگ کا گھوم رہا ہوتا ہے. وہ ادھر آ رہا ہے, وہ بائک پہ جا رہا ہے, وہ یوں آ رہا ہے, ایسے. اور ساروں کی نظر میں وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم, بہترین, زبردست. جبکہ صراط مستقیم کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا, کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے, ان ھذہ صراطی مستقیما فاتبعوہ, میں جس رستے پہ چل رہا ہوں یہ رستہ سیدھا رستہ ہے, اس کی پیروی کرو. اور اس کی پیروی کیسے ہوگی؟ بھائی ذرا سمجھے گا بات. میں آپ کو اس کی پیروی کا طریقہ بتا رہا ہوں. اس کی پیروی کا طریقہ یہ ہے کہ پنجاب بورڈ سے میرے کو پاس کرنا ہے امتحان, کیونکہ فلاں پنجاب کے اندر ایک کالج ہے, اس کے اندر میرا داخلہ ہونا ضروری ہے. پیپر دینے پہنچ گیا سندھ بورڈ میں. کہاں پیپر دے رہا ہے؟ پنجاب کالج یا پنجاب یونیورسٹی فلاں جگہ پر اس نے داخلہ لینا ہے, لیکن یہ پیپر دینے کے لیے پہنچا ہے کدھر؟ سندھ بورڈ میں. نہیں, بات سنو میری, ہے تو یہ بھی تعلیم ہے نا, یہ تعلیم نہیں ہے. اس کے بدلے بھی تو ڈگری ملے گی نا, یہ ڈگری نہیں ہے. تو پھر تیری والی جنت بھی سکھر میں ہوگی, اصلی والی جنت بھی نہیں ہوگی. اب بھائی سمجھے یا نہیں بات کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ سیدھا رستہ. اچھا بھائی اب آپ دیکھیں ایک شیطانی وسوسہ, شیطان نے فوراً کان میں بولا, ذرا اس کو بول, یہ والی بات بول. شیطان نے کان میں بولا کیا؟ اب ذرا دیکھنا, وہ سنا اس نے شیطان, اب بول رہا ہے وہ, نہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے نبی کا رستہ ہے ہمارا رستہ.
کپڑے خریدنے گیا تھا, ہر کوئی خرید رہا تھا, کسی کو بھی روک کر بولتا مجھے بھی دلوا دو. گوشت لینے گیا تھا, گوشت لیتے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے, کسی کو بھی روک کے بولتا مجھے گوشت دلوا دو. سبزی لینے گیا تھا, لوگ سبزی دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے, با جی یہ سبزی دلوا دو. کیا تو نے ایسا؟ نہیں. چو ایسا چیمپئن بنا ہوا ہے, کپڑا بھی لا رہا ہے چھانٹ کے, گوشت بھی چھانٹ کے لا رہا ہے, سب کچھ کہاں سے سیکھا؟ تجربے سے سیکھا, بڑوں سے سیکھا. دنیا کی تمام باریکیوں کو سیکھے بغیر چھوڑا, لیکن جب دین کی باری تو اس کو کس پہ چھوڑ رکھا؟ نہیں, یہ بتا رہا ہے, یہ بھی کہہ رہا ہے رسول کا طریقہ ہے میرا والا, وہ بھی کہہ رہا ہے رسول کا طریقہ ہے میرا اور رسول. ابے تو بھائی تو اس کی سن کیوں رہا ہے؟ تو پڑھ کیوں نہیں رہا ہے؟ ٹائم نہیں ہے. ہاں, تیرے اور موت کے درمیان بھی ٹائم نہیں ہے. جس طرح میرے پاس اس دین کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, اسی طریقے سے میری اور میری موت کے درمیان بھی ٹائم. اور یقین کریں منکر نکیر کے پاس تو بالکل بھی نہیں. وہ تو سیدھا سے آئیں گے, سیدھا سے اٹھا کے بٹھائیں گے, سیدھے سے پوچھوں گا من ربوں کا من دینوں کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. ابھی پہلے تو سر ہی کھجاتا رہے گا, سوچ رہا ہوگا یہ میں نے 6 کلمے یاد کیے تو اس میں سے کوئی ایک تو نہیں ہے. کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت دماغ چل رہا ہوگا. منکر نکیر کا چہرہ ایسا نہیں ہوگا کہ جسے دیکھ کے دماغ چل جائے. پڑھیں آپ سنن ترمذی میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ مومن قبر میں دفنا جاتا ہے تو منکر نکیر انتہائی شریف, منکسر المزاج, نورانی چہرے والے آتے ہیں, انہیں دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے مردہ. لیکن اگر گناہگار دفن کیا جاتا ہے تو منکر نکیر اتنے بھیانک چہروں کے آتے ہیں کہ اگر انہیں تم دیکھ لو تو تمہاری روح قبض ہو جائے, تمہیں موت آ جائے. اتنے خطرناک چہرے. اب وہ آ کے بیٹھ گئے, پہلے وہ ان کے چہرے کوئی پہلے تو وہ سمجھ لے نہیں, اس سے پہلے وہ یہاں سے تیاری کرا, کیا ہوا بھائی, وہ پھرا رکھ دیا اندر لکھ کے, قبر میں ایک طرف لگا دو. کیا عہد نامہ, کیا ہوگا اس عہد نامے سے؟ منکر نکیر پڑھ کے سنائے گا. یہ منکر نکیر کو پڑھ کے سنایا, منکر نکیر نہیں تھا, پڑھ سنا کیا لکھا ہوا. سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب نہیں. من ربوں کا, تیرا رب کون ہے وہ بتا سکتا ہے جسے رب کی معرفت ہو. من دینوں کا, تیرا دین کیا ہے وہ بتا سکتا ہے جسے دین کی معرفت ہو. ما کنت تقول فی ھذا الرجل, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ وہ بتا سکتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم. اور میرے بھائی اتنا تو پتا ہونا یار, آپ سمجھے ذرا بات کو. میں دین کے ایک معاملے پر, ہم دیکھیں سمجھے گا بات, میں اللہ کو مانتا ہوں, کیوں, کس معاملے, مجھے اتنا تو پتا. میں اس دین کا پیروکار ہوں, میں اسلام کا پیروکار ہوں. کن معاملات میں تو اسلام کا پیروکار ہے اتنا تو تجھے پتا ہو. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہوں, کس بات کو دیکھتے ہوئے تو آج تک ان کی امت میں ہے اتنا تو بتا سکتا ہو. اور اگر اتنا بھی ہمیں نہیں پتا, ہم کیا سوچ کر مرنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ مطلب وہ شاعر نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ اب تو سوچا تھا کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. بس ہماری وہ والی مثال ہونے والی ہے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے نا کہ مر جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی. مر جائیں گے تو کہانی شروع ہوگی, جان تھوڑی چھوٹے گی. یہ تو سمجھ لیں ہم پر سے ایک ٹیزر گزر رہا ہے, یہ تو ایک ٹیزر ہے دنیا. یہ جیسے ہی یہ سارا معاملہ ختم ہوگا, ہم مر گئے, اب ہم اصلی منزل کی طرف ہمارے قدم بڑھنا شروع ہوں گے. وہ ممکن ہے کہ وہ ہماری ابدی وراثت یعنی ہمارے باپ کا گھر جنت ہو, جیسے کہ ہم پڑھیں گے آگے, اور یا پھر وہ قید خانہ ہو کہ جو اس قید خانے سے زیادہ خطرناک تھا. ایک قیدی کو عام طور پہ سینٹرل جیل کے اندر داخل کر دیا جاتا, مرکزی جو قید خانہ ہوتا نا وہاں داخل کر دیا جاتا. لیکن اگر وہ وہاں بھی اپنے جرائم سے باز نہیں آ رہا ہوتا تو اسے کہاں بھیجا جاتا ہے؟ کالی کوٹری میں. ایسے ہی نا, یعنی اس کی سزا کو سخت سے سختر کرنے کے لیے ایک بھیانک قسم کے قید خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے. دنیا کیا حدیث ہے, الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر اسے جنت سمجھتا ہے. ہم ایک قید خانے میں یہاں سے یا تو اپنے باپ دادا کی وراثت جنت پہنچائے جائیں گے اور یا پھر بڑے قید خانے جہنم پہنچائے جائیں گے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.